السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے یا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں وہ اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا میننگ ہے، اور کیا یہ سنت ہے، کیا یہ نفل ہے، کیا یہ ثابت ہے، کیا یہ بدعت ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ پوری بات آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور کیا کیا پڑھتے ہیں، ان سے کیا فائدے ہیں، ساری بات آپ کو بتاؤں گا۔ اور کیونکہ صحیح چیز کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے اس کام کو کرتے آ رہے ہیں تو ہم تو اس کو ایسے ہی کریں گے۔ میں نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیا یا مجھے کسی نے بتا دیا ایسے کر لو تو میں ایسے ہی کروں گا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہر چیز کے پیچھے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو پھر اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے اور اللہ کے دین کے حساب سے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اسلام والے ہیں، مسلم ہیں، ہم کو جاہل اندھ وشواس والے لوگ نہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے جو پڑھتے ہیں، یا حافظ یا حافظ یا حافظ پڑھتے ہیں، یا پھر یا قوی یا قوی پڑھتے ہیں، تو ان سے فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کوئی سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی سنت ثابت نہیں کہ ایسا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ کسی نے آپ کو بتایا تو ٹھیک ہے، اس سے آپ کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یا حافظ پڑھ رہے ہیں، تو یا حافظ کا مطلب کیا ہے؟ اے حفیظ، اے حفاظت کرنے والے، یعنی کہ ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کو حفیظ کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ سے ہم حفاظت طلب کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے یا قوی، اگر آپ یا قوی پڑھ رہے ہو تو اللہ کا نام قوی ہے، یعنی کہ آپ اللہ کو قوی نام سے بلا رہے ہو۔ قوی کا مطلب کیا ہے؟ طاقت یا مضبوطی، تو آپ اللہ سے قوت مانگ رہے ہو۔ تو اگر آپ پڑھ رہے ہو یا حفیظ تو آپ اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہو یا حفظ مانگ رہے ہو۔ جو قرآن حفظ کرتے ہیں لوگ، بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ حفظ کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا حفیظ وہ پڑھتے ہیں، یا حفیظ حفاظت کر، یا قرآن میرے دل میں حفظ کر دے، اور یا قوی مجھے قوت دے، مجھے قوت دے، اے قوت دینے والے مجھے قوت دے۔ یا اگر آپ یا سلام پڑھ رہے ہو تو اے سلامتی دینے والے مجھے سلامتی دے۔ تو ہم اللہ جب بھی اللہ کا نام لیں گے، یا سلام یا قوی یا تو جو بھی پڑھیں گے، یا رحمان تو رحمان سے ہم رحمتیں مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اب ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے ایک طریقے سے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ نماز پر سلام پھیرنے کے بعد آپ استغفر اللہ 3 بار پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے گناہوں کی یا اپنی غلطیوں کی۔ اس سے فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے جو نماز پڑھی ہے، نماز میں کچھ مسٹیکس ہو گئی، غلطیاں رہ گئیں، جو سبھی کی نمازوں میں ہوتی ہے، کیونکہ 100% ایکوریٹ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز بالکل صحیح ہے، ایکوریٹ ہے، ہم سے کوئی غلطی نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سے نمازوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم 3 بار استغفار پڑھتے ہیں، یہ امید سے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، اس نماز کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اور جو حق کرنا چاہیے تھا میں اس حساب سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں۔ تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے ہی پڑھیں، کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کہا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ سیدھے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیں گے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اور ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں۔ اور فجر کے اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں، یعنی کہ باقی نمازوں کے بعد تو ایک بار پڑھیں، اور فجر کے اور مغرب کی، یعنی کہ جس وقت جس وقت دن نکل رہا ہے اور جس وقت رات آ رہی ہے، دونوں وقت میں آپ 3 بار آخری کی 3 صورتیں یہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد، اور سلام پھیر کے آپ استغفر اللہ 3 بار پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ حفاظت کے لیے یا حافظ یا قوی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں۔ تو جو سنت ہے میں آپ کو بتا دی، جو بہتر چیز ہے وہ آپ کو بتا دی۔ تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر یا قوی پڑھیں گے تو قوت حاصل کرنے کی بات کر رہے ہو، اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، یا سلام پڑھ رہے ہو تو سلامتی مانگ رہے ہو، یا حفیظ پڑھ رہے ہو تو حفاظت مانگ رہے ہو، یا رحمان پڑھ رہے ہو تو رحمت مانگ رہے ہو، اور جو بھی اللہ کا نام لے کے صفت بتا رہے ہو آپ اللہ سے وہی دعا مانگ رہے ہو۔ تو یہ دعا ہے ایک طریقے سے۔ تو ہمیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرنی چاہیے، اور نماز ایکچولی پوری دعا ہے۔